یہودی کون ہیں اور کس کے بچے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہودی قوم آخرکار مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپایا ہوا ہے اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اسی لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں بہت ہی منحوس قوم رہی ہے۔ پہلے ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق سچ بات کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے یہ سارے انتظامات بھی انہی لوگوں نے کیے تھے۔ لیکن دوستو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی قوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کے نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی۔ یہودی قوم کی شروع سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم پر بہت بڑی لعنت کی ہے اور بنی اسرائیل کی پوری دھوکے بازی کی کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ جس کے بعد ناظرین اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا، پھر اس جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو غور سے پڑھنے کے بعد بھی یہودی ظلم و ستم واضح کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن ان کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیات بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے تھے، دوسروں کو بھی نیکی کی صلاح دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دینے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس کے دوران یہودی لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح انہوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے
آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان جیسے کہ پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ زمین میں اگا دیا جائے تاکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا، حالانکہ حکم کو مان بھی سکتے تھے آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے الگ الگ چشمے پیدا کیے تاکہ ان لوگوں کو پانی کو لے کر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کر کے آسمان سے بھیجے گئے نبیوں کو قتل کرتے اور انہیں سولی پر لٹکانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے پیغمبر صرف نبی اگر بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان کی بنانے کی خبر اللہ پاک کو دے رہے تھے، اور یہودی یہاں تک بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط آدمی کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستوں، نبی کریم کی مجلس میں ان سے متعلق سچی بات نکل بھی جاتی تو بعد میں پورا کر دیتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ حالانکہ یہودی قوم کے لوگ آپس میں جھگڑا بھی کرتے تھے، مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں کے لوگوں کو بھی بستیوں سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ پہلے یہ لوگ ایک اور نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور ایک مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے، کیونکہ حضرت محمد کے یہ دشمن ہو گئے۔ اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو کے ذریعے میاں بیوی کے جھگڑے فساد کروا دیا کرتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ وہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم سے یہ لوگ بار بار ایک سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کرنے کے لیے ایسا کہتے تھے کہ لوگوں کو حق سچ کے راستے سے اللہ کو ماننے کو روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جایا کرتے تھے۔ یہودی فسادی تو تھے ہی، مگر دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرتے تھے، اور ان کا اپنی بہن بیٹیوں بہووں کے ساتھ زنا کاری کا بھی الزام لگاتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں یہ لوگ ذرا سی شرم یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا، اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، آپ اگر جاتے ہیں اور آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو فی الحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ معاذ کی آیت نمبر 24 میں ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور اپنی زبان پر کچھ الٹ اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ یہودیوں کی گستاخی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے، معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ آل عمران آیت نمبر 181 اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں موجود ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جانور محفوظ ہے، انہیں وہ لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں موجود ہے،
قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، یہودی قوم یہ بھی کہتی تھی کہ جو آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو صبح کو اس کو مان لو اور شام میں اس سے انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں ہے، دوستو ایک زمانہ تھا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے اپنے گھناؤنے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا، کیونکہ قرآن پاک کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، اسی لیے انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور چہیتی قوم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوموں کو، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تو آئیے ناظرین، تابوت سکینہ کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ تابوت سکینہ آخر ہے کیا۔ یہ چیز تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، یعنی ایک بکسا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی میں آپ کے پاس ہی رہا، مگر ایک ایک کر کے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کو مل گیا تو آپ علیہ السلام نے اس میں توراۃ شریف اور اس میں خاص سامان رکھتے تھے، اور یہ اس وقت کی بابرکت صندوق تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور کفار کے لشکر کی بھیڑ اور ان کی طاقت کو دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایسا سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہوتا تھا کہ ان کے دل پتھر کے چٹانوں کے جیسے مضبوط ہو جاتے، اور وہ لوگ اس صندوق میں اپنے فیصلے کراتے تھے۔ جب ان کے بیچ لڑائیاں ہوتی تھیں، بنی اسرائیل اس صندوق کے ذریعے ہی اپنی دعائیں قبول کرواتے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلائیں مصیبتیں آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں، اور قوم عمالقہ نے بعد میں ان سے